حضور کی امت سے جس کو پیار نہیں ہے، حضور کی امت سے جس کو محبت نہیں ہے، حضور کی محبتوں کا کبھی بھی مستحق نہیں ہو سکتا۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے جس کے بچوں سے تم پیار کرتے ہو اس کا باپ تم سے پیار کرتا ہے۔ اگر تم چاہو کہ حضور ہم سے پیار کریں تو حضور کی امت سے پیار کرو۔ تو ایک امت بنو، دوسرا امت وسط بنو، تو پھر دیکھنا تمہاری شاہین صفت پرواز اس کو کوئی چھو بھی نہیں سکے گا۔ تم پھر بڑھتے رہو گے اور تمہارا بڑھنا منزل آشنا ہوگا، اور تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ تیرا تو مطمع نظر، تیرا تو ہدف ہی کچھ اور ہے، تو دنیا کے لیے نہیں ہے، دنیا تیرے لیے ہے۔ تو خواہشات کا دیوانہ نہیں ہے، بلکہ خواہشات تیرے پیچھے دوڑیں گی، اور زمانہ تیری دہلیز پہ باندیوں کی طرح نوکری کرے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہو، تو ان کا ہو کے دیکھ، زمانہ تیرا ہو جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس میں تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، میں تو حج بھی نہیں کیا، اس کے پیسے بھی غریبوں کو دے دیے ہیں۔ وہ تبلیغ کرتے ہیں لوگ کہ جناب قربانی کے پیسے بھی اگر غریبوں میں دے دیے جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے، ان کی مدد ہو جائے۔ تو وہ اس خدمت خلق میں اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ وہ اسلام کے شعار کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، اور جو عبادت والے ہیں انہیں ہمسائے کو دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایک بستی کو برباد کرنے کا حکم دیا گیا تو کہا کہ یہاں تو ایک شخص رہتا ہے جس کا سر سجدے سے اٹھتا ہی نہیں۔ کہا میرے بندوں کے اوپر قیامتیں ٹوٹیں اور ان کے اوپر ظلم اور جبر کے پہرے ہوں، اور اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آتا، اس کے سمیت ہی بستی کو لٹ کے رکھ دو۔ یار عبادت کرتے ہو لیکن ہمسایوں کا خیال بھی رکھو۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب پھینکا نا تو صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے منہ پہ مل لیا۔ آپ نے عشق اور محبت کی لوک داستانیں بڑی سنی ہوں گی، لوگوں نے نہریں بھی کھودی، لوگوں نے محبوبوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن آج تک آپ کو ایسا نہیں ملا ہوگا کسی محب نے محبوب کا لعاب بھی چاٹا ہو۔ کائنات میں یہ انوکھا باب ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں اس چیز پر کس نے ابھارا کہ میرا لعاب بھی اپنے چہروں پہ مل رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ تو میرے حضور نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن ساتھ ہی فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو وہ ہمسایوں کے حقوق کا خیال۔ یعنی تمہارا یہ پہلو بھی، تم عاشق رسول بھی ہو لیکن ہمسایوں کا بھی تو خیال رکھو۔ تمہارے گھر پہ جھنڈا تو لگا ہے حضور کے میلاد کا، لیکن اگر ہمسایوں کے گھر میں اندھیرا ہے تو یار اپنے گھر میں اس سال اگر چراغاں نہیں کر سکے، غریب ہمسائے کا میٹر کٹ گیا اس کا بل دے دو، آمنہ کا لال زیادہ خوش ہوگا، میلاد والا رسول زیادہ خوش ہوگا۔ اس لیے دونوں پلڑے برابر رکھو، نہ تو عبادات کے زعم میں تم خدمت خلق کو اور ہمسایوں کے حقوق کو اور رشتہ داروں کے حقوق کو بھول جاؤ، اور نہ یہ کہ تم خدمت خلق کے نام پہ عبادات کا مذاق اڑانے لگو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطا۔ ادارت المصطفیٰ دونوں بازوؤں کے ساتھ اڑنے کی فکر رکھتا ہے، اور امت وسط کے مزاج کو لوگوں میں راسخ کرنا شروع ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب کبھی اس بازو پہ زور پڑے تو کبھی اس بازو پہ زور پڑے تو بازو جھکنے لگتے ہیں، تو میرا اللہ مدد کرتا ہے، نصرت دیتا ہے۔ تو کبھی ہمارے کسی بازو پہ فتویٰ بھی آ کے جو ہے وہ زور ڈالتا ہے، کبھی کسی فتوے کا میزائل لگتا ہے، لیکن ہم تو بلے شاہ کی بولی میں کہتے ہیں بلے آلو کی تینوں کافر کافر آکھن تو آہو آہو آکھ۔ ہمارا کام الجھنا تھوڑا ہے، ہم نے تو آگے بڑھتے ہی چلے جانا ہے، اور ہماری منزل تو مدینہ ہے، ہم نے تو اس کی طرف عازم سفر رہنا ہے۔ ادارت المصطفیٰ ایک فکر کا نام ہے، اور وہ فکر جو مدینے کی ضیاؤں سے پھوٹتی ہے، گنبد خضرا کے جمال کی روشنی ہے، اور وہ مصطفی نہیں ہو سکتا جس کے دونوں بازو میں سے ایک بازو شل ہو۔ میں تو اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو میلاد ہوتے ہیں، ہمارے ہاں جو تقاریب ہوتی ہیں، اس میں تمام لوگوں کو آپ بلائیں۔ ہمیں دیکھے تو صحیح آ کے، جو دور سے دیکھ کے بات کرتے ہیں، ہمیں آ کے دیکھے تو صحیح کہ ہم غلط کیا کر رہے ہیں۔ جو کچھ بچوں نے از خود یا غیر ذمہ دار کسی ممبر و محراب کے وارث نے وہ ایک راستہ نکال لیا اور اس کو نام دے دیا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کا طرز زیست بھی ذمہ دارانہ ہوتا ہے، اور ان کا انداز اور ان کی تقریبات سب کچھ منظم اور ذمہ دارانہ ہوتی ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے، اور اس بات کا بہت زیادہ خیال بھی کرنا چاہیے، التزام بھی کرنا چاہیے، لحاظ بھی رکھنا چاہیے۔ باقی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنے کی اگر کسی کو خوشی نہیں ہے تو یہ طے شدہ بات ہے کہ اس کے سینے میں ایمان کا نور ہی نہیں ہے۔
کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کو حضور کے آنے کی مسرت یا خوشی نہ ہو؟ اظہار کے طریقے الگ ہو سکتے ہیں، سلیقے الگ ہو سکتے ہیں، رنگ اور آہنگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن عقیدتوں اور محبتوں کے سانچے میں ڈھل کے ان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے، کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، گھروں میں چراغاں کیجئے۔ لیکن میں نے اس مرتبہ دوستوں کو یہ کہا کہ چراغاں کرنا ہے نا تو اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کسی غریب کا بل ادا کر دیں۔ آج کل لوگ پھنسے ہوئے ہیں، تو اس کے گھر میں جو چراغاں ہوگی اس سے کیا میلاد والا رسول خوش نہیں ہوگا کہ میرے امتی کے گھر کے اندر روشنی ہو رہی ہے اور یہ میرے نام پر یہ اس کو پیسہ دیا گیا ہے، تو حضور اس سے بھی تو خوش ہو سکتے ہیں۔ چراغاں ضرور یہی ہے کہ آپ نے بنیروں پہ کرنا ہے، میں بنیروں پر چراغوں کا مخالف نہیں ہوں، ہم نے خود مرکز میں کیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں کا بھی خیال اور لحاظ ساتھ ساتھ رکھیں، اور آپ اپنے گھر میں چراغاں رکھیں، اور 10 گھروں کا بل اگر آپ کی سکت ہے، 12 گھروں کا بل آپ کی سکت ہے تو وہ بھی ساتھ ادا کر دیں۔ تو یہ ایک اچھی روایت ہے اور اچھی چیز ہے، اور یہ جو سب ہوتا ہے اس سے نئی نسل کے سینے کے اندر، ان بچوں کے سینوں کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے کہ آج گھر گھر چراغاں ہے، کیا ہوا ہے، تو یہ بچے پھر سیکھتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی محبت کا نور ان کے سینوں میں پیدا ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ اور میں اس بات کو شعوری طور پہ جانتے ہیں کہ حضور کی صورت میں ہمیں انعام دیا گیا، اگر حضور تشریف نہ لاتے تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے، اور یہ وہ عالی مرتبت اعزاز ہے جو ہمارا مقصود ہوا کہ اس اعزاز کے لیے امتیں تڑپتی رہی، 12 نبیوں نے آرزو کی ہے، لیکن میری خوش قسمتی میں تیرا امت، یہ 12 ربیع الاول کا جو دن ہے، ان یادوں کے تسلسل میں ہم بھی جھوم اٹھتے ہیں۔